جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ جیسے برسات کے ڈڈو ہوتے ہیں نا، ایسے کچھ لوگ نکلے تھے اس زمانے میں، بس حضور کے پردہ فرمانے کی دیر تھی۔ مسلمہ یا اس سے پہلے کوئی جو گزرے وہ تو ہم نے کچھ نہ کچھ واقعات ان لوگوں کے پڑھے وہ آپ کو یاد ہوں گے، جیسے کہ مسلمہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے آخری دنوں میں ہی دعویٰ کر دیا تھا، یہاں تک کہ حضور کو خط بھی لکھا اس نے۔ وہ عورت جس کے حوالے سے ہم آج ایک دو باتیں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی زمانے میں تھی، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے اس کو اس طرح کی جرت کوئی نہیں ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ مذہباً عیسائی تھی۔ تیسری بات کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ ان وادیوں میں رہتی تھی جسے دنیا اب عراق کہتی ہے۔ اس زمانے میں وہ عورت سامنے آئی، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات رہی اس دنیا میں اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی، لیکن جیسے ہی اس کو خبر آئی کہ مدینہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کو ایک خیال آنے لگا۔ خیال یہ آیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نے جو عزت دی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اس کو دوسری خبر ملی، یہاں تک ذہن میں رکھیے، اس کو دوسری خبر ملی مسلمہ کذاب کی، کہ مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے دل کے اندر وسوسے ہچکولے کھانے لگے کہ اگر مسلمہ کر سکتا ہے تو پھر میں نے کیا گناہ کیا ہے، وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے تو میں نہیں ہو سکتی۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس وقت دیکھتے ہوئے اس کو یہ جرت پیدا ہوئی، اور یہ جملہ پھر ذہن میں لے آئیے، جو فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے گا اسے ماننے والے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جو پہلے بھی میں نے کسی درس میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی دنیا میں صحابہ موجود ہیں، حضور نے ابھی تو اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور مدینہ طیبہ میں حضرت رفیق دم ہجرت تھے، حضرت کو یہ خبریں پہنچ رہی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دی۔ اس زمانے میں بھی ایک نہیں سینکڑوں لوگ اس کو ماننے والے مل گئے۔ آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، لوگ پہلے 10 تھے، پھر 15 تھے، 20 تھے، اب 100 ہو گئے ہیں، کل ہزاروں ہو جائیں گے، لاکھوں ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ غلط ہی رہتا ہے، اس کو ماننے سے وہ غلط صحیح نہیں ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ غلط ہی ہوتا ہے، کسی کے اس کو ماننے سے وہ غلط صحیح نہیں ہو جاتا۔ یہ اشارہ ہے آپ کو کہ جو بھی آپ کے سامنے اس طرح کے مناظر پیش ہوں اور آپ کو نظر آئے کہ بھائی یہ تو لوگ مانتے جا رہے ہیں، اور بھائی غلط کو ماننے والے سے کیا ہو جاتا ہے؟ غلط کو ماننے سے غلط صحیح تھوڑا ہو جائے گا، غلط ہی رہے گا، جھوٹ ہی رہتا ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے۔ یہ تھوڑا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا اور آپ نے مان لیا تو میرا بولا وہ جھوٹ سچ ہو جائے گا، نہ، جھوٹ ہی رہے گا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ اپنا نبی ہوں، اس خاتون کی بات کر رہا ہوں، ایک ایسی حقیقت جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں رہا۔ کون سی؟ حضرت عیسیٰ مسیح سے لے کر حضرت آدم تک پیچھے پلٹیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک آئیے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے اللہ کے نبی
جتنے اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے مرد تھے یا خواتین تھی؟ سارے کے سارے مرد تھے. خواتین میں اللہ نے یہ پاک سلسلہ نہیں رکھا جس کو سلسلہ نبوت اور رسالت کہتے ہیں. نہ کوئی دنیا میں اس کا قائل گزرا. جماہیر اسی عقیدے پر رہے کہ نبوت اور رسالت کا پاک سلسلہ قدرت نے صرف مردوں میں رکھا. لیکن اس نے کہا میں نبی آؤں. اس زمانے میں سینکڑوں اس زمانے میں آ گئے. مان گیا اس کو؟ کہا بالکل جی. حالانکہ ایسی حقیقت جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں گزرا. حالانکہ اس زمانے کے دفاع ختم نبوت میں چھپا کہ اس زمانے کے علماء نے اس کو کہا بھی, یا اس کے ماننے والوں سے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ آج تک جتنے اللہ کے نبی اور رسول آئے ہیں سارے مرد تھے, کوئی عورت نہیں تھی. یہ تو عورت ہے. اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا حدیث سے ثابت ہے, محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے صلی اللہ. وہ بھی حیران, وہ کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگی حدیث میں فرمایا گیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, ہم اللہ کے آخری نبی ہیں, ہمارے بعد کوئی نبی. کہتی ہے اب اسی میں تو دلیل ہے کہ مرد اب نہیں آئیں گے, اب ہم آئیں گے. انا للہ و انا. اس کو ماننے والے بھی آ, اس کا اشارہ کرنے کی دیر تھی. حتیٰ کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک شخص کو اس نے خط لکھا اپنے پرچارک کے طور پر, وہ صرف اس کا خط پڑھ کر اس کے اوپر عقیدہ لے آیا. اگر یہ جملہ میرے ساتھ پھر دوہرا دیں کہ دنیا میں جو بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے, اور یہ یاد رکھیے گا غلط ہی ہوتا ہے وہ کسی کے ماننے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا. اگر یہ دو جملے آپ ذہن میں رکھو نا تو یہ جو اب فتنے پھیل رہے ہیں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا مسئلہ. خیر جو بات عرض کر رہا تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کا نام تھا سجاح, اور ابھی میں نے بتایا کہاں کی تھی وہ, اور مذہباً کیا تھی. اگلی بات سنیں, یہ تو تھے نا اس کا یہ سلسلہ. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان باتوں کے ساتھ ساتھ وہ تقریر میں ید طولہ رکھتی تھی, اس کی نظیر نہیں ملتی تھی, اتنا بولنے کا ملکہ تھا اس کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ کاہنہ تھی, اور بڑی کامیاب کاہنہ تھی. اب اس نے کیا کیا, سجا کی بات کر رہا ہوں, اس نے اپنوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے اوپر وحی آئی ہے, اور اس وحی میں حکم یہ ہے کہ اب ہم جائیں اور مسلمہ کے لشکر کے ساتھ اب مقابلہ کریں. ٹکر کی سوجی اس کو. اچھا اب یہ نکلنے لگے, یا تیاری کرنے لگے یا ارادے کرنے لگے. ادھر مدینہ طیبہ میں حضرت رفیق دم ہجرت تھے رضی اللہ تعالیٰ, ان تک بھی اس کی خبر پہنچی کہ مسلمہ تو تھا ہی تھا, آپ سجا بھی آ گئی, کہتی میں بھی نبی ہوں, اور حدیث سے اپنی نبوت پر دلیل بھی لاتی ہے. کہتی ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی. اب وہ کہتی ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب مردوں کے سلسلے ختم, اب ہم آئیں. حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مناظرین کو نہیں بھیجا کہ جا کے مناظرے کرو اس کے ساتھ. وہ تو صدیق اکبر کا دور تھا نا رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے بر صغیر میں ایک عالم گزرے ہیں, فوت ہو گئے, بڑی عجیب شخصیت تھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا ایک نام رکھا انہوں نے, انسان حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے اس کتاب کا جو عنوان رکھا نا وہ یہ کہ ہائے آج قائدیانیت تو ہے لیکن صدیق اکبر نہیں ہے.
وہ ہو تو فیصلے ہو نا ایسوں کے. تو بہرحال حضرت نے جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کو متوجہ کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اس طرف رخ کر کے جب چلے، ادھر مسلمہ کو خبر پہنچی بھئی سجا جو ہے وہ کوئی پروار نکال رہی ہے. لیکن اتنے میں یہ خبر حضرت خالد بن ولید تک آ گئی. تو حضرت خالد بن ولید نے صحابہ کو روک دیا کہ تھوڑا رک جاؤ، ابھی دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، ابھی تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تھوڑا رکو. اب ہوا کیا کہ سجا ایک جگہ رکی، جہاں رکی مسلمہ کذاب نے، وہ بڑا تیز ترار آدمی تھا اس لحاظ سے، شاطر قسم کا، اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ سجا چاہے کچھ بھی ہے وہ ایک خاتون تھی، اور بہرحال وہ بات تو نہیں تھی جو مسلمہ کے حوالے سے، وہ تو بڑا تیز ترار آدمی تھا. اس نے کیا کیا کہ اس تک اطلاع آئی، مسلمہ نے کہا کہ میں ذرا اس کو مل کے آتا ہوں. کس کو؟ کس کو؟ سجا کو. وہ چلا، اس نے کہا کہ جی مجھے اجازت دے، میں ملنا چاہتا ہوں. سجا نے اجازت دے دی. وہ آیا، وہ بیٹھا، بیٹھتے ہی اس نے تھوڑی سی دیر میں سجا کے ساتھ جو گفتگو شروع کی، اس نے اس کو رام کر لی. اس نے کہا جی آپ کے ساتھ کیسے مقابلہ، ہم آئے خود آپ کے پاس چل کر آپ سے بات کرنے آئے ہیں. ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں. کون دعوت دینے آیا ہے؟ مسلمہ. کس کو دعوت دینے آیا ہے؟ بات غور سے سننا. انہوں نے کہا میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، دعوت آپ ہماری قبول کر لیں تو ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی کہ آپ ہمارے ہاں آئیں. اچھا میرے اور آپ کے آگے کوئی یہ بات کرے تو ہم وہیں ڈھیر ہو جائیں، چاہے جائے کہ کسی خاتون کے آگے کوئی یہ کہے کہ جی آپ آئیں تو ہمارے تو واہ اور یہ اور وہ، تو وہ بیچاری کیا کرتی. اس نے اس کی دعوت قبول کر لی. دعوت قبول کر لی. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب وہ اس کے ہاں سے نکلا تو بڑا مسکرا کے بڑا ہنسے اپنے دل میں کہ آدھا میدان تو مار ہی لیا ہے. وہ آ گیا. آیا تو اس نے آ کر مسلمہ نے حکم دیا کہ ایک خیمہ تیار کرو، لیکن خیمہ ایسے تیار کروایا جیسے شب عروسی کا خیمہ ہوتا ہے. اس کو ایسے سجایا کہ دیکھنے والے کے دل میں وہ خیمہ گھر کر جائے، اور نہ صرف یہاں تک کہ اس کو خوشبوؤں سے معطر تک کر ڈالا. اور یہ جو مخالف جنس ہے یہ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتی. دعوت کا دن آیا، قصہ مختصر کریں. وہ آئی اپنے ماننے والوں کے ساتھ، یہ استقبال میں اٹھا، آمنا سامنا ہوا. تو اس نے کہا ایک بات ہے کہ جی کیا، کہ آپ ہماری مہمان ہیں، بات میرے اور آپ کے درمیان میں ہوگی، نہ میرا کوئی آدمی قریب آئے گا اور نہ آپ کا کوئی آدمی قریب آئے گا. خیمے میں آپ اور ہم آپس میں معاملہ طے کریں گے. سجا کے ماننے والے بھی ہٹ گئے اور مسلمہ کو ماننے والے بھی ہٹ گئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں خیمے میں چلے گئے، اور تاریخ کے اوراق پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ فاصلہ بھی خیمے سے اچھا خاصا رکھا گیا.
اس نے کہا تم نے یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، اس نے کہا تم لوگوں نے یہاں سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ جو اس سجا کے ساتھ آئے تھے وہ اس کی نبوت کے قائل تھے یا نہیں؟ جو مسلمہ کے ساتھ آئے تھے وہ اس کی نبوت کے قائل تھے یا نہیں؟ تھے نا۔ اچھا اب اللہ معاف کریں، جو ان کو نبی مان رہے تھے، جب ان کے نبی صاحبان نے کہہ دیا کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، وہ بڑھیں گے؟ آپ ذرا غور کریں اس چیز پر، اس سے آگے نہیں بڑھنا، وہ دونوں، وہ بھی یہ بھی ادھر ہو گئے۔ اب یہ دونوں خیمے کے اندر چلے گئے۔ اب ذرا اپنے ذہن کے قریب وہ حضور کا فرمان لے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں یہ دو اکٹھے ہوں، تیسرا کون ہوتا ہے؟ یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، آپ نے پڑھ رکھی ہوگی، سن رکھی ہوگی۔ اچھا جب بیٹھ گئے، مسلمہ نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے ہاں آئی ہیں، آج ہماری آپ سے گزارش ہے، ہم آپ کی ضیافت میں تو جو پیش کریں گے، لیکن ہم آپ سے وہ کلام سننا چاہتے ہیں جو آسمانوں سے آپ کے دل پر اترتا ہے۔ جو آسمانوں سے کلام اترے اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ سجا اس کی بات سن کر کچھ نرم سی ہوگی، اس نے کہا نہیں پہلے آپ سنا، پہلے اس نے کہا جی آپ، اس نے کہا نہیں جی پہلے آپ سناؤ۔ اچھا مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے جو اتنا کہا نا نہیں جی پہلے آپ سناؤ، اس کے اسی لفظ سے مسلمہ کذاب بھانپ گیا کہ یہ میری طرح جھوٹی ہے، نہ میں ہوں نہ یہ ہے۔ اچھا جب اس نے کہا کہ جی آپ، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے جو کلام سنایا اس کو، اور اس کو وحی کا نام دیا مسلمہ نے، آپ یقین جانیں وہ الفاظ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں عربی میں۔ لکھنے کے بعد آگے چل کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا میرے اندر ہمت نہیں ہے، یعنی وہ حیا کے اس مقام سے، یعنی آپ خود سمجھیں کہ وہ حیا کے مقام سے اتنے نیچے گرے ہوئے تھے کہ کسی عالم کے لیے ان کا ترجمہ کرنا کتاب میں بھی ممکن نہیں ہو رہا۔ نبوت تو اس مقام کا نام ہے، یہ اول فول بول رہا ہے اور اس کو نام وحی کا دے رہا ہے۔ خیر اللہ معاف فرمائے، قصہ مختصر یہ کریں، اب چھوڑیں باقی اس کا ترجمہ جو اب کیا سنائیں آپ کو، بس یہ کریں دونوں گئے، دونوں کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ دلدل میں۔ کہاں گئے؟ دلدل ہی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے وہ دلدل ہی تو ہے۔ 3 دن تک باہر ہی نہیں آئے خیمے سے۔ کتنے دن؟ 3 دن تک۔ اچھا جو ماننے والے تھے وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے بھی پارے چڑھے ہوئے تھے، دن رات 3 دن گزر گئے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہے، کچھ پتہ تو چلے کیا معاملات طے ہوئے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ تو پہلے اندر ہی تھا، یہ باہر آ گئی سجا۔ یہ جب باہر آئی تو اس کے دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے تو بلا کی نظر رکھتے ہیں۔ ایک آدمی عبادت کر کر باہر آئے اور ایک آدمی گناہ کر کر باہر آئے، دونوں کے چہرے واضح فرق بتا دیتے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ جب وہ باہر آئی تو اس کا ضمیر تو اس کو بتا رہا تھا کہ کیا کر کے آ گیا۔ اچھا انہوں نے کہا بھی کیا ہوا؟ وہ تو پہلے ہی غصے سے تھے، انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اچھا مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس نے موقع کو غنیمت جانا، وہ پیچھے سے کھسک گیا۔ کیوں کھسکا؟ اس کو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اس کے ماننے والوں کو اگر پتہ چل گیا کہ ہم اندر کیا گل کھلائے ہیں تو پکڑ کے کہیں میری ٹکا بوٹی کر دیں۔ وہ کھسک گیا وہاں سے۔
کب ہوا کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا جی معاملہ بس ہو گیا. کہ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہم دونوں نے شادی کر لی ہے, وہ واقعہ اللہ کا نبی ہے, لہٰذا اب ہماری نبوت اس کی نبوت میں ضم ہو گئی. انا للہ. وہ شرم کے مارے شرم, یہ کیا ہو گیا؟ اچھا اس میں سے کئی تو سمجھ گئے بھائی یار یہ سب جھوٹ ہی تھا, کہہ دیں یہ سب. اچھا ان میں سے ایک کو غصہ آیا, وہ قریب ہوا تو سجا کو کہنے لگا کہ مجھے اچھا اتنا بتائیے مہر کیا مقرر کیا آپ لوگوں نے؟ کیا مقرر کیا؟ کتنا مقرر کیا؟ کیا مقرر کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو مجھے یاد ہی نہیں. یہ الفاظ ہیں, انہوں نے کہا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں. انہوں نے کہا ابھی پوچھ لو. وہ بیچارہ بھی غصے میں, انہوں نے کہا ابھی جا کے پوچھ لو. وہ گئی, وہاں کون تھا؟ وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. قصہ مختصر کریں, خیر اس کو انہوں نے کہا آؤ اس سے پوچھوائیں گے ہم. وہ لے کے اس کو وہاں چلے گئے, اس کے قلعے کے اب وہ قلعے کا دروازہ نہ کھولے. انہوں نے سجا سے کہا تو آواز دے, اس سے پوچھ تیرا مہر کیا ہے. ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اس نے 2-3 آوازیں دی, اس کو ڈر پیدا ہو کہ یار یہ دروازہ ہی نہ توڑ دیں. وہ باہر آ گیا, اوپر سے دروازے کے باہر نہیں, اوپر محل. انہوں نے کہا کیا بات ہے, اب کیوں آئی ہو؟ اب کیوں آئی ہو؟ عموماً ہوتا تو ایسا ہی ہے, اللہ معاف کرے. اب کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا بھائی انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, مجھے پتا کہ کیا, کہ آپ نے اور ہم نے شادی تو کر لی, مہر کیا مقرر کیا آپ نے؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا دیکھو, اس کے ماننے والوں کی طرف اس کو دیکھ کے کہا یہ جو تو آپ کے ساتھ آئے ہیں نا, ان میں کوئی ایک کے ذمے لگا. کیا ذمے لگاؤں؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پاک درگاہ سے 5 نمازیں لائے تھے. 5 صلوات, حضور کا فرمان ہے نا کہ 5 نماز. کہ ہاں جی 5 ہیں. انہوں نے کہا جی 5 ہیں تو تیرے میرے شادی کے حق مہر کے عوض میں ابھی وہی آ گئی ہے, اللہ نے 2 نمازیں معاف کر دی ہیں, فجر بھی معاف کر دی اور عشاء بھی معاف کر دی. اتنی رہ گئیں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, 5 نمازوں میں فجر اور عشاء زیادہ مشکل ہے یا باقی 3 زیادہ مشکل ہے؟ اور حدیث شریف مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہوگی, حدیث میں فرمایا گیا کہ منافقین پر 2 نمازیں بھاری ہیں. وہ کون سی ہیں؟ اس نے وہی اٹھا دی, انہوں نے کہا چلو جان ہی چھوڑ. اچھا وہاں سے وہ نکلے. بہرحال قصہ مختصر کریں, وہ سب بھی بھام گئے, وہ چھوڑ کے چلے گئے اس کو کہ یہ سب جھوٹ تھا. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کے اس کرتوت کے بعد اس کا زور تو خیر ختم ہی ہو گیا. وہ چلی گئی قبیلے میں جہاں اس کا ننیال رہتا تھا, اور پھر تقریباً گمنام ہو گئی. آخری بات مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قحط پڑھا, وہ تو پھر پتہ نہیں چلا, اس کے پھر خاموش ہو گئی. لیکن ایک قحط پڑھا, اور اس قحط کے زمانے میں اس زمانے کی حکومت نے اس قبیلے کو جس میں وہ گئی تھی, اس کے ننیال رشتہ دار تھے, اس قبیلے کو بصرے منتقل کیا. ضرورت ہوگی ایسی کوئی قحط کی وجہ سے. ان کو جو وہاں منتقل کیا تو وہ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ اس میں انہی لوگوں میں سجا بھی تھی لیکن بالکل خاموش تھی. البتہ جب بصرے آئی تو حضرت نے لکھا ہے, مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو توبہ کی توفیق بخشی, اور وہاں آ کر اس نے توبہ کی. اور توبہ کرنے کے بعد تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ اس نے جو توبہ کی تو پھر بقایا جو زندگی اس نے پائی, پھر کسی گناہ کے پاس وہ گئی نہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اس تک پہنچا پھر کسی حکم کو پھر اس نے توڑا نہیں, اس کو نبھایا ہے. اور اسی زمانے میں اس کا انتقال ہوا. تو جب جنازہ تیار ہوا تو ذرا دیکھیں نا بھائی, بات سیدھی سچی ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ فیصلے آخر کے عملوں پر ہوتے ہیں. جب ان کا جنازہ تیار ہوا تو جنازے کے امام بھی تو ہوتے ہیں نا. ایک صاحب آگے ہوئے ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے. وہ کون تھے؟ وہ صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا. یعنی جنازے کا امام صحابی میسر ہوئے.
تو بہرحال یہ ان کا نصیب تھا، اور ورنہ یہ بہرحال جو یہ تو تاریخ کے اور ان کے اوراق ہیں، ورنہ یہ ہے کہ فیصلہ آخر پر ہے کہ الا من تاب و آمن. اس لیے بہرحال، اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان راہوں پہ جو نکلے ہیں ان میں پھر واپس لوٹتے کوئی دکھائی دیا نہیں. یہ سجا کی خوش نصیبی تھی. له من الأسماء ما اصطفى